بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک نمبر 3 میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کریں۔ ہیلو سر، السلام علیکم ٹو ذاکر سر۔ ہاں سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایبورشن کروانا غلط بات ہے، لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے؟ میں صاحب نے سوال کیا کہ ایبورشن کرنا غلط ہے کیا، پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا؟ پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسیپٹیو الاؤڈ ہے کہنے۔ میں صاحب کا سوال ہے کہ ایبورشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ایبورشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے، بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے، لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ایبورشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے، تو اس وقت ایبورشن کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس، چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے۔ تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے، بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے۔ تو اگر والدہ کی جان خطرے میں، اس وقت ہی ایبورشن کی اجازت ہے۔ لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروٹیکشن کا سوال ہے، جہاں تک کہ کانٹرسیپشن کا سوال ہے، تو عام طور پہ آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میری تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں۔ اس کے اندر دو رائے ہے۔ سب علماء یہ مانتے ہیں کہ پرماننٹ میتھڈ ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی، پلز لینا بالکل غلط ہے۔ اختلاف ہے ٹیمپریری میتھڈ پہ، چاہے کانڈوم ہو، لیکن جب آپ ٹیمپریری میتھڈ استعمال کرتے کاپر ٹی، اس کے اندر بھی دا زائگوٹ ہیز فارمڈ، بچہ پیدا ہو چکا ہوتا، اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال۔ تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابورشن ہے، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسیپشن استعمال کرتے، اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے، یا ملٹیپل سیزرین سیکشن ہو چکا ہے، 5 یا 4 یا 6، اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے، اس وقت آپ یہ کانٹرسیپشن استعمال کر سکتے۔ لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھی تعلیم دوں گا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں۔ اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج سٹیج پہ موجود نہیں ہوتا، اور میں معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دار ہوں۔ معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیسٹ ہے، الحمدللہ ڈاکٹر ہوں میں، لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو میں نے ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لیے۔ دائی سب سے بہترین پیشہ ہے، اسی لیے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ 17 سورہ اسراء آیت نمبر 31 میں، کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ اور گہرائی سے جواب چاہنے کے لیے آپ میری تقریر دیکھیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجئے۔ ذاکر بھائی، وائی از IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری۔ شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو۔ ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہو۔ نہیں بھائی، آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں، ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو، اب یہ ہیڈیک کا سوال نہیں ہے۔ سنیے، ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے
چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے, ہارٹ اٹیک ہے اس کا بھی علاج کرے. لیکن دو شخص آتے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہے, ایک کو زکام ہے. ارے بھائی صاحب مجھے زکام ہے, زکام والا کچھ نہیں ہوگا, ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا میں, ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے, غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے, تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں, کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. نہیں, پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے, اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Even the duff can be used for the بھائی same صاحب نے purpose. پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو, خصوصاً شادی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے. تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے, اسی لیے ڈف کی اجازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت نہیں ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 4 میں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نمسکار, میرا نام ویشالی. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا. آپ کیا اسپیچ میں پوچھا ہے, مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے. تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم انوسار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. تو بہن پوچھ رہی ہے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق, اس کا ایشور, اس کا اللہ چاہتا ہے. وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے, اس کا خالق چاہتا ہے. وہ جی رہا ہے اس طریقے سے, وہ فطرت پہ جی رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے, ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے, اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا تھا 2 ٹرائب پہ. 2 ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریلین ایبوریجنز اینڈ دا کپاؤکو ٹرائب. یہ 2 ٹرائب 1950 میں سائنٹسٹ ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے. یہ 2 ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھے, کوئی بھی ماڈرن انسان ان کے اوپر انفلوئنس نہیں کیا تھا, ان کا کوئی بھی ماڈرن ہیومن بینگ سے انفلوئنس نہیں تھا. جب ریسرچرز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے, ایک ایشور میں مانتے, اس کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. وہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے, نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامک تھا. تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ علیحدہ رکھتے, اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں, نہ والدین کا, نہ بڑوں کا, نہ ٹیچر کا, وہ بچہ مسلم جیسے جیے گا. مسلمان مطلب اپنی زندگی خدا کے احکامات
کے مطابق بسر کرنا، اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق، یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرتے، ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوجنے کے لیے کہیں گے. اسی لیے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے، کنورٹ کہنا غلط ہے. کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا. ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا، پھر غلط راستے پہ جاتا ہے، پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں ریورٹ. ہندی یا اردو میں کہوں گا میں، نو مسلم کہنا غلط ہے، ہندی میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم. یہ میرے خود کے الفاظ ہے، لوٹا ہوا مسلمان. اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن، کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ، میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں، میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور، ایشور، اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سر بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں، میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں، اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے. لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی؟ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے، جیسا میں نے فرمایا، یجور وید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں، اور سویتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہے کہ بت پرستی غلط ہے، عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی بائبل کے بت پرستی غلط ہے، قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی ہے بت پرستی غلط ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بت پرستی میں یقین کرتے کہ نہیں؟ سر آپ بت پرستی جو بول رہے ہیں اس کو میرا میننگ نہیں سمجھ رہا، خالی مجھے یہی معلوم ہے کہ سب جو ایشور، اللہ، جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے. بالکل صحیح، ایشور اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ ایشور کو، اگر مثال کے طور پہ ایشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے ایشور کہتے، غلط چیز کو ایشور کہنا صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر کوئی کہیں گا کہ یہ ٹیبل، یہ چیئر ایشور ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں، وہ بھی ایشور غلط صحیح ہے، لیکن غلط چیز کو ایشور کہنا غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل. تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز ایشور کہنا کے لائق نہیں ہے، جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے یا صحیح ہے پھر؟ نہیں سر، وہ غلط ہی ہوگا. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی صحیح. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور ایک ہے؟ ایشور، اللہ سب ایک ہی ہے. بالکل صحیح. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے، اس لیے میں وہ مت پردرشن نہیں کر سکتی. بالکل. اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے اہلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو ہندی میں دیجئے، اردو آتی تو اردو میں، مراٹھی تو مراٹھی یا انگریزی میں. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے. اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈونگری پہ رہتے، ہمارا ادارہ بھی ڈونگری پہ، آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ ہے اسے دور کر سکتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. شکریہ.